الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کی آخری جو 20 چھوٹی صورتیں ہیں اس ضمن میں ہم یہ چوتھا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اس میں آج سورۃ الفلق جو ہے، کیونکہ ہم یہ دوسری ترتیب سے جو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس، تاکہ سہولت اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو جو عموماً ہم نماز میں، تلاوت میں، مختلف جو ہے محافل میں، مجالس میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس ترتیب سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو سورۃ الناس جو ہے ہم اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آگے آج ہمارا سبق ہے باقاعدہ سورۃ الفلق، وہی ترتیب ہے، پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور بسم اللہ شریف کا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ہے قل، فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، برب الفلق، پروردگار کی صبح کے، یعنی صبح کے پروردگار کی، صبح کے رب کی، من شر، ہر برائی سے، ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا، تو ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر، اور شر سے، النفاثات، پھونکے مارنے والی ہیں، ان کے شر سے، فی العقد، گروہ میں، گروہوں پر، گانٹھوں پر جو جادو ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے ہیں یا کرنے والیاں ہیں، ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ ومن شر حاسد، اور شر سے حاسد کے، یہ حاسدی جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو اب اس کا پڑھنے میں پہلے قل، یہ قاف جو ہے یہ کاف وہ کل بل والا نہ ہو، کاف کاکے والا نہ ہو، بلکہ قل، قل یہ حلق سے سختی کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے، حروف قلقلہ میں ہے یہ، تو قل، پھر اعوذ، 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 حمزہ علیحدہ ہے، عین علیحدہ ہے، اعوذ، یہاں بھی سیٹی نہیں مانی، اعوذ یہ نہیں کرنا، اعوذ برب، را پر ہے، برب الفلق، یہ قاف پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ یہاں تقریباً جتنی آیات ہے سب میں قلقلہ ہے، 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب و جدن، قاف، تا، با، جیم، دال۔ جب بھی یہ ساکن ہوں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، یعنی ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوگی، آواز لوٹ کے آئے گی۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ من، یہاں بھی نون پہ اخفا ہے، ابھی ہم یہ قاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس کا اجرا کریں گے۔ شین میں تفشی ہے، پھیلاؤ، من شر ما خلق، خا جو ہے اس میں خراٹا ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، با پہ بھی قلقلہ ہے، غاسقین، غاسقین نہیں، کاف کاکے والا نہیں پڑھنا، غاسقین، اق، ایق، اوق، اذا، اذا یہ سیٹی نہیں مارنی، اس کا اور معنی ہے اذا، جب، وقب، وقب، وہ دوسرا کاف کتے والا نہیں، کشش والا نہیں پڑھنا، وقب نہیں، وقب۔ ومن شر، یہ دیکھیں نون
اور میم میں نے بتایا جب اس پہ شد ہو تو گناہ کرتے ہیں، ایک الف جتنی دیر لگاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس میں سیٹی نہیں ہے، ثا ہے، نفاثات دونوں پہ کھڑی زبر ہے، اگر اکثر تیزی سے پڑھ من شر نفاثات فی العقد، نفاثات فی العقد، یہ بالکل غلط ہے، نفاثاتی، ساتے نہیں کہنا، ساتی فی العقد، عقد یہ عین کے ساتھ ہمزانی اس کو بنانا، عقد یہاں بھی قلقلہ ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، ہا اسی طرح گلے سے رگڑتی ہوئی، سین باریک سیٹی، حاسد اذا حسد، یہاں پھر قلقلہ ہے۔ تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ایک دفعہ سنیں، قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اگر روانی سے پڑھیں گے، قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج یہ تیسرا سبق جو ہے الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔